بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے نیو ریسپی لے کر آئی ہوں چکن عربی کی۔ اجزاء نوٹ کر لیں، باقی باتیں بعد میں۔ میں نے 3 عدد درمیانے سائز کے پیاز لیے، انہیں کرش کر لیا۔ آئل ہے، گھی ہے یا آئل آپ پونا کپ لے لیں۔ اور یہ میں نے مسالے لیے ہیں، پاؤ عربی لیا، اس کو میں نے نمک لگا کے رکھ دیا۔ پاؤ چکن ہے، اور یہ 1 چمچ سرخ مرچ، ہلدی اور گرم مسالہ، نمک اور کسوری میتھی۔ گارنش کے لیے 1 پاؤ چکن ہے، اور ادرک لہسن کا پیسٹ اور سبز مرچ کو میں نے کوٹ لیا ہے۔ اب یہ عربی ہے جس پہ میں نے نمک لگایا تھا، اسے اچھی طرح ملانا ہے تاکہ اس میں جو لیس ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں، کور کر کے آپ نے کرنا ہے، ورنہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ میں چبھن سی ہوتی ہے، جیسے کہ خارش سی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کور کر کے اسے میش ملا رہی ہوں نمک، تاکہ اس میں سے جو چکناہٹ ہے وہ نکل جائے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی کریں۔ نیو ویورز کے لیے میں ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ یا حیو یا قیوم آپ کے ہر مسائل کا حل ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھ کر سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹس کے ذریعے مجھے آگاہ بھی کریں گے۔ یہ دیکھیں کہ میں نے عربی کو اچھی طرح مسل کر نمک لگا کر مسلا، اور اسے اچھی طرح پانی نکال دیا۔ میں نے جو آئل تھا اس میں سے آدھا آئل میں نے کڑھائی میں ڈالا ہے، اور اسے کڑھائی کو خشک کر کے میلٹ ہونے کے بعد یہ میں نے عربی ڈال دی ہے۔ عربی کو میں نے اچھی طرح براؤن کرنا ہے تاکہ اس کی جو چپچپاہٹ ہے، یہ لیس سی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ کافی عرصے بعد میں آپ کے لیے پروگرام بنا رہی ہوں، تو امید ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ عربی کو فرائی کر رہی ہوں میں، اس کو گولڈن ہونے تک ہم نے فرائی کرنا ہے۔ اور پہلے بھی میں آپ سے اس بات کا ذکر کرتی رہتی ہوں کہ جب انسان کا اخلاق ہے خوش خلقی کا وزن، قیامت والے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے میری بہنیں اور میری بچیاں جو کہ ظاہر نئی زندگی شروع کریں گی یا کر چکی ہیں، ان کے لیے میری ریکویسٹ ہی ہے کہ آپ اچھا اخلاق رکھیں۔ اگر آپ بہو ہیں تو ساس کے ساتھ، اگر آپ بیٹی ہیں تو والدین کے ساتھ، اور اگر آپ ماں ہیں تو اپنی بچے کے ساتھ۔ یہ عربی میں نے براؤن ہونے کے بعد نکال لی ہے، اور چکن ڈال دیا اسی آئل میں، گھی میں یا آئل جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں۔ چکن ڈالنے کے بعد میں نے اسے اتنا فرائی کیا ہے کہ یہ وائٹ ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے اسے یہ دیکھیں کہ فرائی کر رہی ہوں۔ فرائی کرنے کے بعد جو میں نے 3 عدد پیاز کرش کی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دینی ہے۔ پہلے گوشت فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چکن کی جو اسمیل ہوتی ہے ایک مخصوص سی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ فرائی ہونے سے وہ اسمیل نہیں آتی۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ چکن بناتے ہیں لیکن اسمیل آ رہی ہوتی ہے، وہ اس طرح اگر ہم فرائی کریں تو وہ اسمیل غائب ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ پیاز میں نے اس میں ڈال دی ہے، اور اس کے بعد ذرا سی بھوننے کے بعد میں نے ادرک لہسن اور سبز مرچ 3-4 جوے میں نے ادرک اس کے لہسن کے لیے تھے، اور تھوڑی سی ادرک تھی، اور اس کے بعد 2 بڑی ہری مرچیں جنہوں میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا۔ بالکل میدانی بنا لینا، انہیں کوٹنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کو بھی ہم نے فرائی کرنا ہے، اور اس کی بڑی اچھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے بنائی کرتے وقت۔ تو وہ جب مخصوص سی خوشبو آنے لگ جائے، یہ 1 عدد ٹماٹر ہے، اگر زیادہ میسر ہوں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت بڑا 1 ٹماٹر تھا، اس لیے میں نے اس میں 1 پاؤ ادرک، وہ 1 پاؤ چکن اور 1 پاؤ عربی کے لیے میں نے یہ 1 بڑا ٹماٹر چھلکے اتار کر اس میں تھوڑا سا میں پانی مکس کروں گی ٹماٹر میں، اور اس میں ڈال دوں گی چکن میں جو میں فرائی کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اس میں نے جو مسالے رکھے ہوئے تھے، یعنی سرخ مرچ، نمک، ہلدی اور ثابت گرم مسالہ، کسوری میتھی میں رکھ دوں گی، وہ نہیں ڈالوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اچار ہوتا ہے، اچار کے اندر جو مسالہ جو نیچے بچا ہوا ہوتا ہے اس میں وہ مسالہ میں نے تقریباً 1.5 چمچ ڈالا ہے۔ یہ دیکھیں، تو آپ نے بھی یہ ضرور شامل کرنا ہے، اس سے اس سالن کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ ضرور میری ریسپی بنایا کریں اور مجھے بتایا بھی کریں کمنٹس کے ذریعے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہیں۔ تو رسپانس تو اچھا ہے، لیکن
گرمی کی وجہ سے میں تھوڑی ریسیپیز بنا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں کہ اچھی طرح جب بھنائی ہو گئی ہے گوشت کی، یہ آئل خود بتا دیتا ہے کہ میں ریڈی ہوں، یہ آئل علیحدہ سیپریٹ ہو گیا۔ لیکن ٹماٹر ابھی تھوڑے سے سخت ہیں، اس لیے میں نے اب یہ جو عربی بھنی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے، اور اسے بھی اچھی طرح مکس کرنا ہے اس میں، اور ٹماٹروں کو بھی اس حد تک کہ بالکل میش ہو جائیں۔ ٹماٹر کھڑے کھڑے اچھے نہیں لگتے، تو اچھی طرح انہیں میش کرنا ہے، میں نے بھون رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ پانی میں نے تقریباً آپ نے جتنا ڈالنا ہوتا ہے اتنا ڈالیں، اگر فرائی کی ہوئی ڈالنی ہے تو جتنا میں نے 1 باؤل پانی ڈالا ہے وہ کافی ہے، اس میں عربی گل جائے گی، اور آپ فرائی کی ہوئی سبزی اور یہ چکن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں نے تھوڑی سی گریوی رکھنی ہے، اس لیے میں نے اس میں تقریباً 2.5 باؤل ڈالے ہیں پانی کے۔ اور یہ نمک ٹیسٹ کر لیں کہ اگر نمک مرچ کم ہے تو اسی موقع پر آپ نمک اور بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ کم میں ڈل سکتا ہے، زیادہ اگر ڈل جائے تو پھر ہم نہیں ڈال سکتے، اس لیے زیادہ کا بھی ہے صحیح طریقہ بتاؤں گی میں آپ کو۔ اب یہ ہماری سبزی پک کر تیار ہو گئی ہے، تقریباً 15-20 منٹ میں نے پکایا ہے، اور یہ دیکھیں کہ سالن گریوی مزے کی بنی ہے، بہت ٹیسٹی۔ اس کے اوپر میں نے گارنش سبز مرچ، ہرا دھنیا اور کسوری میتھی کی ہے۔ اب یہ میں ایک عربی نکال کے دکھاتی ہوں کہ بالکل گل گئی ہے 15-20 منٹ میں۔ تو یہ میں نے سالن نکالا، اور اس دیکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ حافظ۔